बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 19 अप्रैल और दिन है पीर का। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान अगर सब कुछ मामूल के मुताबिक और मुआहदे के मुताबिक हो जाता तो अभी भी डेडलाइन ख़त्म होने में एक दिन बाकी रहता, यानी 20 अप्रैल की डेडलाइन में अभी भी चंद घंटे बाकी थे और इतनी अफरा तफरी, हंगामा आराई और खून खराबे की शायद ज़रूरत ना पड़ती। पिछले 72 घंटों में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है और इस वक्त रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान एक कालादम जमात के दहशतगर्द सरगना से मुज़ाकरात कर रही है। ये मामला कितना मिस हैंडल हुआ, यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची, इसका फ़ैसला वक्त और हालात बाद में करेंगे। मैं ये अपनी कोई राय नहीं दे रहा कि वो दहशतगर्द लोग हैं या सरगना है। एक इस तरह का तासुर एक पैदा कर दिया गया, एक जमात को कलअदम करार दे दिया गया, दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए गए। तो इस वक्त अगर रियलिटी को देखा जाए तो हुकूमत और उसके सीनियर वज़ीर एक कलअदम जमात के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये मुज़ाकरात रात गए शुरू करने पड़े। सूरत हाल इस कदर संजीदा हुई और फिर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ख़िताब करना पड़ा। ये ख़िताब उन्हें 2-3 दिन पहले करना था, लेकिन मामलात को हैंडल करते करते इतना मिस हैंडल कर दिया गया कि एट दी एंड आज वज़ीर-ए-आज़म को अपना यह ख़िताब करना पड़ा। सवाल यह है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात अब किस पॉइंट पर या किस नुक्ते पर हो रहे हैं, क्योंकि फ्रांस का सफ़ीर निकालने के हवाले से तो हुकूमत ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि ये सफ़ीर नहीं निकाला जा सकता, उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, सफ़ीर को नहीं होगा। तो फिर मुज़ाकरात कहाँ पर हो रहे हैं, किस पॉइंट पर हो रहे हैं, किस एजेंडे पर हो रहे हैं? क्या हुकूमत कल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वापस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का स्टेटस दे सकती है या नहीं? क्योंकि ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें तहरीक लब्बैक ये चाहती है कि उनको जिस अंदाज से कलअदम करार दिया गया है ये पॉइंट फौरी हुकूमत वापस ले, क्योंकि हुकूमत ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस जमात को डिज़ोल्व करने के लिए जो समरी भेजनी थी या डिक्लेरेशन भेजना था वो अभी तक नहीं भेजा गया, क्योंकि वो फौरी तौर पर जाना था, लेकिन वहाँ पर जाकर मामला रुका हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को लेने के देने तो नहीं पड़ सकते इस सारे मामले पर? इस बारे में भी सोच विचार जारी है, कानूनी माहिरीन गौर कर रहे हैं और दूसरी जानिब चूँकि मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है तो इस बारे में भी देखना है कि क्या तहरीक लब्बैक को जो कलअदम करार दिया गया है हुकूमत उसका नोटिफिकेशन वापस लेती है या नहीं। एक बात तो वाज़ेह हो गई कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान इख्तलाफ सिर्फ तरीक़ाकार के ऊपर है। मकसद भी एक है, मुतालबा भी एक है, लेकिन तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। तो इसी सारे मामले को समराइज़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जानिब से आज ख़िताब किया गया और सूरत हाल एक बार फिर कौम के सामने रखी गई। इस ख़िताब को करने से पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत 3 मुख्तलिफ़ इजलास हुए। एक सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ, क्योंकि बहुत सारी सियासी जमातें भी इस मामले पे आ गई हैं और इत्तेहाद की बजाय बड़ा अजीब सा पैगाम पूरे पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी टीवी चैनल पर नशर नहीं हुई, उसकी बुनियादी वजह भी कुछ ऐसी ही थी। और फिर एक अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ और जितना अब तक नुकसान हो चुका है उसकी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई, जिसके बाद फ़ैसला किया गया कि ख़िताब नागुज़िर हो चुका है और सारी सूरत हाल कौम के सामने रखी जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 20 मिनट के ख़िताब में किए हैं कुछ अहम ऐलानात और बड़े फ़ैसले, जिनमें से सबसे अहम है तिजारती बाइकॉट का ऐलान, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ का तिजारती बाइकॉट उन ममालिक का जो बराह रास्त तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हो रहे हैं या पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों के जज्बात जानबूझकर मजरूह कर रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले पर मुसलमान ममालिक खामोश हैं। क्या ये ज़िम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की है बतौर मुसलमान ममालिक, या बाकी 50 ममालिक भी कुछ करेंगे? तो ये सवाल आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उठाया गया। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही एक और अहम चीज़ आज उन्होंने कौम के सामने रखी है सबूतों के साथ। 4 लाख से ज़ायद ट्वीट, 350 व्हाट्सएप ग्रुप्स और सैकड़ों वेबसाइट्स बहुत कम अरसे में एक्टिवेट हुई पाकिस्तान के खिलाफ सिविल वॉर का ट्रेंड चलाने के लिए। कल सुबह लाहौर में जो कुछ हुआ उसके बाद ट्विटर पर सिविल वॉर इन पाकिस्तान का ट्रेंड किस तरह चलाया गया। अगर आपने भी ट्विटर यूज़ किया होगा और उस ट्रेंड में गए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हुआ होगा कि कितने ज़्यादा इंडियन अकाउंट्स या भारतीय लॉबी से जुड़े हुए अकाउंट्स उस सारे
ٹرینڈ کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہر دوسرا اکاؤنٹ انڈین اکاؤنٹ, اور پاکستان کی بھرپور طریقے سے بیشنگ کی جا رہی تھی. یہی وہ معاملہ تھا جس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس سارے معاملے کو ہوا دینے کے لیے یا چنگاری بھڑکانے کے لیے کوئی دوسرا ایجنڈا نہ استعمال ہو, اور وہی ہو رہا تھا جس کو ثبوتوں کے ساتھ آج وزیر اعظم نے قوم کے سامنے رکھتے ہوئے اپیل کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کہیں اور ہو اور خود کش دھماکہ پاکستان میں کر دیا جائے. فرانس کا سفیر پاکستان سے نہیں نکالا جائے گا. آج حکومت نے اپنی ریاستی پالیسی واضح انداز میں بتا دی, کیونکہ اس کا نقصان پاکستان اور پاکستانی معیشت کو ہوگا. فرانس کو یا یورپین کنٹریز کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن مستقبل کا طریقہ کار طے کر دیا گیا ہے. اگر یہ بات مستقبل میں ہمیشہ کے لیے روکنی ہے تو پھر تجارتی بائیکاٹ کی مہم کی طرف جانا ہوگا. یہ مہم اثر انداز بھی ہو سکتی ہے اور بڑی حد تک ڈیمیج کر سکتی ہے. جب آپ نے بائیکاٹ فرانس کی مہم پاکستان میں شروع کی تھی تو اس کا اثر بھی فرانس تک محسوس کیا گیا تھا. بہت ساری کمپنیوں کو اس کا بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا صرف ایک ملک کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے. اگر سارے کے سارے 55 ممالک مل کر یہ مہم شروع کر دیں اور ایک پیج پر آ جائیں تو اس کا اثر ضرور ہوگا. یہ طے کرنا ہوگا. اب تقریباً 50 سے زائد ممالک ہیں, ان کے سربراہان کو آن بورڈ کرنا یا ان کو ایک پیج پر لے کے آنا, یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. آج وزیر اعظم کی جانب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. اس سے پہلے بھی وہ سربراہان مملکت کو خط لکھ چکے ہیں, ایک بار پھر لکھیں گے اور ان سے یہ درخواست کی جائے کہ وہ اس معاملے پر ان کا ساتھ دیں. یہ ایک مہم ہے جو عالمی سطح پر شروع کی جائے گی. اس کا باقی دنیا پر کیا اثر پڑے گا یا وہ اس مہم کو کس طرح سے لیتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ ایک رائٹ ڈائریکشن ہے. اس مطالبے کو منوانے کے لیے انتشار کی بجائے, ہنگامہ آرائی کی بجائے یا فساد اور خون خرابے کی بجائے ایک ایسا راستہ اپنایا جائے جس کو ریاست آن کر سکتی ہے. ریاست آپ کا ساتھ دے سکتی ہے آپ کے مطالبے کے لیے اور ایک جائز طریقے سے دے سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اس سارے معاملے میں سپورٹ کرنا چاہیے حکومت کو. اگر حکومت اپنے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کو بھی ساتھ ملا لے تو یہ چیز ورک کر سکتی ہے ہمیشہ کے لیے, تاکہ ان کنٹریز پر, ان ممالک کے اوپر ایٹ لیسٹ اتنا پریشر تو رہے کہ اگر ہمارے ملک کی جانب سے اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا گیا تو ہمیں تجارتی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ بڑے بڑے ممالک برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا تجارتی بائیکاٹ کیا جائے. تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہوں گا. لیکن اس سارے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے انتشار کی کوشش کا حصہ بننے کے لیے جو اعلانات کیے گئے رات گئے, اس پر بھی افسوس کا اظہار کیا. خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے رات گئے ایک پریس کانفرنس کی جسے کسی ٹی وی چینل پر نشر نہیں کیا گیا, اس لیے کیونکہ وہ اس جلتی ہوئی چنگاری کو بجھانے کی بجائے اسے مزید ہوا دینے کی کوشش کر رہے تھے. اور بجائے اس کے کہ اتحاد کا کوئی پیغام دیا جاتا, آ کر یہ اعلان کر دیا گیا پریس کانفرنس میں کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہیں اس سارے معاملے میں. ساتھ تو اور بھی بہت سے گروپس تھے, بہت سے حلقے تھے. کوشش تو بہتر یہ ہوتی کہ یہاں پر آ کر دونوں طرف سے آگ بجھانے کی کوشش ہوتی. تو اس سارے معاملے میں جہاں علماء اکرام کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اتحاد اور یگانگت کا پیغام دیتے, یہاں پر آ کر آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی. بہت ہی حساس معاملے میں اگر اتنا ہی زیادہ آپ کو شوق تھا اس مہم کا حصہ بننے کا تو اپنی جماعت کے ساتھ پہلے نکلتے. پہلے تو آپ خاموشی سے بیٹھے رہے, جب دیکھا کہ معاملہ بہت زیادہ خراب اور افراتفری اور خون خرابے کی جانب جا رہا ہے تو آپ نے بھی آگے اعلان کر دیا. تو یہ بات غلط ہے. اس موقع پر جب پاکستان کو ضرورت تھی کہ آپ جیسے علماء کرام آ کے اتحاد کا پیغام دیتے, آپ نے نہیں دیا اور ایک بار پھر ثابت کیا کہ آپ پاکستان کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچتے جس طرح آپ کو سوچنا چاہیے تھا. تو خیر, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بطور پاکستانی, بطور مسلمان ہمارے بھی اسی طرح دلوں میں رہتے ہیں جس طرح باقیوں کے دل میں ہیں. نہ ہم کسی سے اوپر ہیں, نہ کوئی ہم سے اس معاملے میں نیچے ہے. تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کوئی ایک فرقہ یا کوئی ایک گروہ یا کوئی ایک جماعت آ کر یہ نہیں کہہ سکتی یا یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتی یا یہ تاثر نہیں دے سکتی کہ ہمارے دلوں میں زیادہ محبت ہے آپ کی نسبت. تو اسی معاملے پر ان کی جانب سے پچھلے عرصے میں جو کچھ کوششیں کی گئیں اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 2019 میں وہ اس سارے معاملے کو OIC کے پلیٹ فارم پر اٹھا چکے ہیں. 2020 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سیشن میں اسی کا ذکر کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سارے سربراہان مملکت کو جو مسلمان ممالک ہیں ان کو الگ الگ خطوط بھیج چکے ہیں. پھر فیس بک کے CEO مارک زکربرگ کو خط کے ذریعے
اسلاموفوبیا کے خلاف ہونے والے اقدامات روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو بطور مسلمان حکمران، بطور ریاست پاکستان جو کردار حکومت یا ریاست کر سکتی تھی توہین رسالت کے خاتمے کے لیے وہ کیا گیا، لیکن طریقہ کار اپنانا ہوگا وہ جو پرتشدد نہ ہو اور انتشار کی جانب نہ لے جائے پاکستان کو، اور جس سے پاکستان کا نقصان نہ ہوگا۔ اس سارے معاملے پر آخر میں انہوں نے اپیل کیا علماء کرام سے کہ وہ اپنا مؤثر کردار ادا کریں پاکستان میں اتحاد کا پیغام دینے کے لیے، اور تقسیم کی کوشش نہ کی جائے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آخری سیشن سحری کے بعد شروع ہونے والا ہے حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان۔ دعا کیجیے کوئی اچھا آؤٹ کم نکلے اور یہ جو ایک کیوس جیسی ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے ہم سب اس میں سے بطور پاکستانی یا بطور مسلمان نکل سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناظر ہو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔